جناب سپیکر بہت شکریہ. خیریت تو ہے؟ یہ خیریت ہے بالکل. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ختم نبوت بل کے بارے میں بحث چل رہی ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، اب اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے اور جو عام مسلمان ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. خصوصاً قادیانی یہ آواز کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی دھوکہ دہی ہے. ہمارا ان جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے ساتھ 4 بنیادی اختلافات ہیں. نمبر 1، مسلمان سلسلہ ختم نبوت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند مانتے ہیں، جبکہ قادیانی سلسلہ نبوت کو جاری اور مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. نمبر 2، مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ موجود مانتے ہیں، جبکہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح ابن مریم مانتے ہیں. نمبر 3، مسلمان حضور علیہ السلام کے بعد ہر مدعی نبوت کو دجال اور کذاب کہتے ہیں، جبکہ یہ قادیانی اپنے مرزا کو اللہ کا نبی کہتے ہیں. نمبر 4، مرزا قادیانی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو سور، جہنمی اور کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں. یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اتنے بڑے اختلافات کے باوجود پھر مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینا کہ ہمارا اور ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی بند ہونی چاہیے. جناب سپیکر، پچھلے ہفتے ہمارے وزیر قانون رانا محمد ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا اور ملک میں وہ ایک ایشو کھڑا ہو گیا. لوگوں نے مطالبہ کیا کہ رانا صاحب اپنے عقیدے کی وضاحت کریں. رانا صاحب نے میرے ساتھ بھی فون پر رابطہ کیا 15-20 منٹ، اور اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے میرے بیان کو غلط سمجھا. میں بھی مرزا غلام قادیانی کو مرتد اور مرتد سے بھی 4 قدم آگے سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے یہ عقائد بیان کیے، اس کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ اور نسبت نہیں ہے. اگر کسی کو میرے عقیدے کے اوپر شک ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ تم قادیانی ہو، ورنہ اپنے عقیدے کا وضاحت کرو اور مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو، تو ہمیں اس پر لعنت بھیجنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں راستے میں جا رہے تھے. ایک شخص وہ پاس سے گزرے اور انہوں نے کوئی شکی نگاہ سے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے انہیں روک لیا اور فرمایا کہ اے شخص، کسی شک میں نہ رہنا، یہ میرے ساتھ جانے والی خاتون میری اہلیہ ہیں. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا سارا کچھ ہی سرمایہ ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اگر اپنی کلیئرنس دیتے ہیں تو رانا صاحب کو بھی برملا جیسے انہوں نے پریس کانفرنس میں اظہار کیا ہے، اس کا اظہار ہو جانا چاہیے، تاکہ ان کے بیان سے کوئی غلط مفاد اور فائدہ حاصل کرنے کی اگر کوشش کر رہا ہو تو وہ ان کے مطالبے جو ہے وہ دم توڑ جائیں. اور آخری میرا پوائنٹ یہ ہے جناب سپیکر کہ قادیانی یہ شور کرتے ہیں دنیا میں کہ پاکستان میں ہمارے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. نمبر 1 میں یہ کہوں گا کہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں. انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا. 1974 کی آئینی قرارداد کو تسلیم نہیں کیا. 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو تسلیم نہیں کیا. یہ اپنا نام ووٹر لسٹوں میں بطور غیر مسلم کے درج نہیں کرواتے. آپ بتائیں، جو پاکستان کے کسی آئین کو، قانون کو نہ مانتا ہو وہ ملک کا وفادار ہوگا یا غدار ہوگا؟
اور ظاہر بات ہے غدار کو فوج میں تو کیا ملک کے کسی ادارے میں بھی بھرتی کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، اس کا ایک فارم ہے، اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے۔ جب وہ کارڈ تیار ہوتا ہے اس میں مذہب کا خانہ نہیں ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ کے فارم میں موجود حلف نامے کے مطابق شناختی کارڈ میں بھی مذہب کا خانہ کا اضافہ کیا جائے۔ نمبر 2، شناب نگر کے جو مکین ہیں، خواہ وہاں کے رہنے والے قادیانی ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جو رجسٹری کے پیسے دیتے ہیں، انتقالات ہوتے ہیں مگر مالکانہ حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، تو وہاں جا کر جو بھی زمین خریدتا ہو کس باشد مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آدھے لوگ وہاں مسلمان ہو جائیں۔ اور آخری بات، قومی اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ، وہاں ختم نبوت کے حلف نامہ کی بات آئی، الحمدللہ پوری قوم متوجہ ہوئی اور وہ حلف نامہ دوبارہ من و ان اپنی صورت میں وہ بحال ہو گیا۔ لیکن جناب اسپیکر، سال بعد 2 سال بعد یہ کیوں یہ بات اٹھتی ہے کہ غلطی سے یہ کام ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب چونکہ مسلم لیگ جماعت کے صدر تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا کہ مجرموں کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ غفلت سے کام ہوا ہے یا اس میں کوئی دخل اندازی ہوئی ہے۔ وہ رپورٹ ان کے پاس پہنچ گئی ہے، مجرمین کا تعین جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی مجرم نہیں ہیں، وہ قوم کے مجرم ہیں۔ ان مجرموں کو قوم کے سامنے لانا چاہیے اور ان کے لیے جو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے ان کو وہ ملنی چاہیے۔ قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی منجی تلے وہ ڈانگ پھیریں، آس پاس کے لوگ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وقار کو اور جو ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری معروضات کا سنا۔ جی